رات کے 10 بجے جم کا آخری کمرہ بند ہونے والا تھا جب ٹرینر نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں وزن اٹھا رہی تھی، پسینے سے کپڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا، آج زیادہ دیر کر لو، کوئی نہیں ہے۔ میں نے آئینے میں اس کی نظر دیکھی۔ اس نے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ میری سانس تیز ہو گئی۔ ٹرینر کا نام حارث تھا۔ 3 مہینے سے میری ٹریننگ کر رہا تھا۔ پہلے صرف ورزش کی ہدایات دیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ لمس بڑھنے لگے۔ کبھی کمر سیدھی کرتے ہوئے ہاتھ، کبھی بازو پکڑتے ہوئے انگلیاں۔ رات کے سیشن خالی ہوتے تھے، زیادہ تر لوگ سویرے آتے تھے۔ میں رات کو آتی تھی تاکہ بھیڑ نہ ہو۔ ایک رات مشین پر بیٹھی ہوئی میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے بالکل پیچھے کھڑا ہے۔ اس کا سانس میری گردن پر محسوس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جو وزن پکڑے ہوئے تھا۔ تمہارا فوکس ٹوٹ رہا ہے، اس نے کہا۔ میں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ میرے قریب آ گیا۔ اس نے میرے گیلا بالوں کو چھوا اور میرے ماتھے پر ہونٹ رکھ دیے، ہلکے سے۔ پسینے کی بو میں مل کر عجیب لگا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ اس رات جم کے خالی کمرے میں ہم نے ایک دوسرے کو محسوس کیا۔ مشینوں کی دھاتی ٹھنڈک، آئینوں کی عکس اور جسم کی گرمی سب مل گئے۔ سانس تیز ہو گئی۔ ہم نے ایک دوسرے کی موجودگی کو رات کی خاموشی میں قبول کر لیا۔ باہر سڑک پر گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ اندر صرف ہماری سانسوں کا میلاد تھا۔ کپڑے ادھورے رہ گئے۔ جب الگ ہوئے تو حارث نے میرے کندھے کو دبایا اور مشین کی طرف اشارہ کیا، اب ٹھیک سے کر۔ میں نے سر ہلایا اور واپس ورزش شروع کر دی۔ اس کے بعد کئی راتیں ایسی گزری۔ جم بند ہونے کے بعد ہم رہ جاتے، کبھی وزن والے کمرے میں، کبھی جاگنگ ٹریک کے کونے میں، کبھی لاک روم کی خاموشی میں۔ ہر بار قربت بڑھتی گئی، کبھی صرف لمس، کبھی بوسہ، کبھی مکمل طور پر ایک دوسرے کے قریب ہو جانا۔ میں جانتی تھی یہ ٹیوشن نہیں، ٹریننگ نہیں، مگر رات کی تنہائی اور اس کی نظر نے روک نہ سکا۔ حارث بھی کبھی کہتا، اگر مالک نے جان لیا تو، پھر بھی سیشن لمبا کر دیتا۔ میں بھی رہ جاتی۔ ایک رات جم بالکل خالی تھا، بارش ہو رہی تھی۔ ہم نے وقت کا حساب نہیں رکھا۔ میٹ کی نرمی پر جسم کی گرمی اور سانسوں کا کھیل پھیل گیا۔ ہم نے ایک دوسرے کو اس طرح محسوس کیا جیسے سب کچھ بھول گئے ہوں۔ باہر بارش کی آواز تھی، اندر صرف ہم۔ کئی ہفتے ایسے گزرے، تعلق چھپا رہا۔ دن میں جب اور لوگ ہوتے تو ہم صرف ٹرینر اور ممبر لگتے۔ رات کو سب بدل جاتا۔ میں گھر جا کر معمول کا چہرہ رکھتی۔ شوہر پوچھتے تو کہتی، جم کی تھکاوٹ ہے۔ پھر ایک دن حارث نے بتایا کہ اسے دوسرے برانچ میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، بہتر تنخواہ، وہ جا رہا ہے۔ میں نے سر ہلایا۔ آخری رات جم بند ہونے کے بعد ہم نے کمرے میں آخری بار ایک دوسرے کو محسوس کیا۔ شدت زیادہ تھی، سانس بھاری تھی۔ جب الگ ہوئے تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور لاک روم کی طرف چلا گیا۔ اگلی شام نیا ٹرینر آ گیا۔ اب میں سویرے جم جاتی ہوں۔ نیا ٹرینر صرف ہدایات دیتا ہے۔ رات کے سیشن ختم ہو گئے۔ کبھی کبھار آئینے میں پرانی رات یاد آ جاتی ہے۔ اس کا ہاتھ، اس کی سانس، جسم کی گرمی۔ دل بھاری ہوتا ہے، مگر میں وزن اٹھاتی رہتی ہوں۔ یہ رات کے سیشن اب میرے اندر ایک پسینے اور سانسوں بھری یاد کی طرح محفوظ ہے۔ نہ کبھی کسی سے کہی، نہ کبھی آئینے کے سامنے دہرائی۔ جم ٹرینر کے ساتھ وہ خالی راتیں صرف میری خاموشی کی ملکیت ہے۔ اب مشینیں وہی ہیں، زن وہی ہے، اور وہ یاد آہستہ آہستہ پسینے کی طرح بہتی جا رہی ہے، مگر مکمل طور پر خشک نہیں ہوتی۔ شاید یہی اس کا آخری ٹھکانہ ہے، جہاں صرف میں پہنچ سکتی ہوں۔